اور یار کہاں سے لائیں ایسے حاکم؟ آج دنیا ایسے حکمرانوں کے لیے ترس رہی ہے۔ آج ہمارا ملک بھی ہے، آئے روز مختلف قسم کی خرافات، مختلف قسم کی وارداتیں، ہمیں تو ان حکمرانوں کی ذرا سی بھی جھلک نظر نہیں آتی کہ یار آج غریب کے ساتھ کیسا مذاق کیا جا رہا ہے۔ جو بھی آتا ہے عوام کو اس نے جو ہے وہ بدھو بنایا ہوا ہے۔ کاش کہ یہ ایسے حکمرانوں کی تاریخ پڑھ لیتے کہ جن کے دروازے رات کو کھلے ہوں، جو 5 وقت نماز پڑھے تو مسجد میں جا کے باجماعت پڑھے، ارے جو رمضان کے روزے تو رکھے ہی رکھے، نفلی روزے بھی رکھیں، اور جن کی راتیں موسیقی کے اندر نہیں گزرتی ہیں تو علماء کی محفل کے اندر گزرتی ہیں۔ اورنگزیب اتنا دین پرور انسان تھا، اس نے علماء کے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے، مساجد کو کھولا، جو مساجد بند ہو چکی تھی ان کو کھولا، ان کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لیا۔ دل نے چاہا اسی ذیقعد کے مہینے کے اندر 8 ذیقعد کو اورنگزیب عالمگیر کا یوم وصال، اور پتہ ہے ساری زندگی کیا کیا؟ ٹوپیاں سیتا رہا اورنگزیب عالمگیر، ٹوپیاں سیتا، اور قرآن پاک کی لکھائی بڑی اچھی تھی، وہ لکھتا تھا، اور جو آمدنی ملتی تھی اورنگزیب عالمگیر اپنے گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ جب مر رہا تھا، دنیا سے جا رہا تھا، وصال ہو رہا تھا، بچوں کو بلایا، میں بیٹا دیکھو آج اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کے اوپر 50 سال حکمرانی کر کے جا رہا ہے، میرا کوئی خزانہ نہیں ہے، میرا کوئی محل نہیں ہے، میری کوئی سلطنت نہیں ہے، میں نے ٹوپیاں سی ہیں ساری زندگی، 4 اشرفیاں میرے پاس پڑی ہے، ان اشرفیوں سے میرے کفن دفن کا انتظام کر لینا، اور 5 اشرفیاں میرے پاس ہے جو میں نے قرآن پاک لکھا تھا، لوگوں نے مجھے اس کا محافظہ دیا، ان 5 اشرفیوں سے کیا کرنا؟ غریبوں اور محتاجوں کے اندر تقسیم کر دینا، تاکہ غریب مجھے دعائیں دیتے رہے، فقیر مجھے دعائیں دیتے رہے۔ یہ تھا وقت کا حکمران اورنگزیب عالمگیر۔ آج دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں ان جیسے حکمران عطا فرمائے۔ ایک گزارش ہے، مسجد حسنین کریمین ہے محلہ فروخ آباد